پاکستان ویٹ لفٹنگ کو بچانے والا کوئی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں سپوفٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی۔ یہ وہ کھیل ہے جس نے پاکستان کو کئی اعزازات دیے، کامن ویلتھ گیمز میں، ایشین گیمز میں اور ساؤتھ ایشین گیمز میں، اور بے شمار ایسے کھلاڑی جو اولمپک تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، گندی سیاست، اقربا پروری اور بیڈ گورننس کی نظر۔ لیکن آج یہی کھیل ڈوپنگ سکینڈلز، جرمانوں، پابندیوں اور انتہائی بد انتظامی کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کو اس انتہائی گمبھیر حالت میں پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان سپورٹس بورڈ، پاکستان اولمپک، یا ویٹ لفٹنگ کے یہ انداتا جو نہ صرف ٹیکے لگاتے ہیں بلکہ قوم کو بھی ٹیکے لگاتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے طلعہ طالب، ابوبکر غنی اور بہت سارے اور کھلاڑیوں پہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے، اور ان پہ کئی ہزار ڈالرز تک کے جرمانے ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ابوبکر غنی اور طلعہ طالب پہ۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے سابق صدر حافظ عمران بٹ اور ان کے بیٹے جو اپنے آپ کو کوچ کہلاتے ہیں، وہ عرفان بٹ، یہ دونوں ہی پہ انٹرنیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اور IWF نے پابندیاں عائد کر دی، اور خدشہ ہے کہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن اور اس پہ مکمل پابندی لگ جائے گی اور 50,000 سے 1 لاکھ جرمانے تک ہو سکتا ہے، جبکہ ابوبکر غنی اور طلعہ طالب پہ جو $5,000 کا جرمانہ ہوا تھا ایچ پرسن، یہ اب بڑھ کر $30,000 تک جا چکا ہے، جو کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے، جس میں انہوں نے ابھی تک یہ جرمانہ جمع نہیں کرایا۔ ایک اور المیہ یہ ہے کہ یہ پاکستان آرمی اور واپڈا کے امپلائیز ہیں، اور ابھی تک پاکستان واپڈا اور پاکستان آرمی شاید ابھی تک ان کو تنخواہیں بھی دے رہا اور تمام مراد بھی دے رہا، جبکہ کئی سالوں سے ان پہ بین بھی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ اتنے معتبر اور قابل محکمے جو کھیلوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ایسے کھلاڑیوں کو روزگار دیتے رہیں گے اور ان کو یہ سٹیپنڈ دیتے رہیں گے؟ کیا یہ اخلاقی طور پہ پاکستان سپورٹس بورڈ اور منسٹری آف IPC کا فرض نہیں ہے کہ اس طرح کے کھلاڑیوں کو نہ صرف ان سے جرمانہ دلوایا جائے، کیونکہ وہ جرمانہ کیوں دیں گے جن کا قصور نہیں ہے؟ لائک یہ والی فیڈریشن جس نے 8-9 لوگوں کو ڈوپنگ پازیٹیو کروایا اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور ان کو ان محکموں سے نکال کر جو فیئر پلیئرز ہیں، جو بالکل شفاف بغیر ڈرگز کے جو کھلاڑی ہیں، ان کو مواقع میسر کرنے چاہیے، جبکہ حافظ عمران بٹ اور عرفان بٹ جیسے لوگوں سے یہ جرمانے وصول کر کے انٹرنیشنل جو قوانین کے مطابق ان جرمانوں کو پے کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والی فیڈریشن ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے، اگر تو یہ 50,000 یا $1 لاکھ تک فیڈریشن پہ بھی جرمانہ ہو جاتا ہے اور فیڈریشن پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو یہ آنے والی فیڈریشن کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اتنی زیادہ بڑی رقم ادا کر سکے، اور یوں پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے ساتھ منسلک ان ویٹ لفٹرز کو جو پورے پاکستان میں اس لیے محنت کرتے ہیں
کہ ہماری ایک لیگیسی ہے، ایک ہماری ہسٹری ہے جس میں ہم لوگ مختلف سٹیجز پہ انٹرنیشنل میڈلز لیتے رہے. نور دستگیر بٹ جیسے بندے کو انہوں نے کال کے باہر کر دیا ہوا اور اسے لارے لپے پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کا انٹرنیشنل اولمپک فنڈ بھی ریٹرن کر دیا گیا جو اس کی تربیت کے لیے رکھا گیا تھا. اگر واقعی پاکستان اسپورٹس بورڈ، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو کھیلوں سے لگا ہوا ہے، خاص طور پہ ایسی کھیلوں سے جو ہمیں ہمیشہ کئی لورلز لا کے دیتے رہے، اگر یہ جرمانے اور واجبات نہ ادا کیا گئے تو پاکستان کے کھلاڑی بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت نہیں کر سکے. کیا یہ وہ معصوم کھلاڑی خود پے کریں گے جو کہ کبھی بھی کسی ڈوپنگ سکینڈل میں انوالو نہیں رہے اور ان میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا ریز کر سکتے ہیں؟ یا پھر پاکستان اسپورٹس بورڈ جو عوام کے ٹیکس پر چلتا ہے، کیا وہ عوام کے ٹیکس سے پیسہ دیا جائے گا، یا پھر ان مجرمان سے اکٹھا کر کے جنہوں نے اس سکینڈل میں، اس بدنامی میں بہت اہم رول ادا کیا، ان سے یہ وصول کر کے یہ جرمانے پے کیے جائیں گے؟ اس سے بھی بڑا المیہ اور سوال یہ ہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن باقاعدہ حافظ عمران بٹ صاحب اور ان کے بیٹے عرفان بٹ اور باقی ڈوپنگ پازیٹیو والے ویٹ لفٹرز کی پشت پناہی کر رہی ہے. جیسا کہ ان تصاویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خالد محمود سیکٹری پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن یہ باقاعدہ انہیں اپنی تقریبات میں بلاتے ہیں یا ان کی تقریبات میں جاتے ہیں جو ڈوپنگ پازیٹیو کے اہم کرداروں میں سے ہیں. اس سے کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن جو بین الاقوامی طور پہ بدنامی کا باعث بنی، اس کے ساتھ پاکستان اولمپک کھڑی رہے گی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حافظ عمران بٹ صاحب ڈوپنگ سکینڈلز میں ملوث ہونے کے باوجود پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں ایک اہم عہدے پہ فائز کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی خالد محمود صاحب ہی ہیں. میں حیران ہوں کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور باقی عہدیداران کیوں اولمپیازم اور فیئر پلے کو فروغ نہیں دینا چاہتے، اور کیوں ایسے لوگوں کو اہم عہدوں پہ رکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتے ہیں جن سے نہ صرف ان کھلاڑیوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو شفاف پلیئرز ہیں اور بالکل اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، اپنی محنت کے بلبوتے پہ پاکستان کا جھنڈا ریز کرنا چاہتے ہیں. جب ایک کھلاڑی محنت کرتا ہے اور بالکل بھی ممنوع ادویات کا استعمال نہیں کرتا اور بین الاقوامی اور قوانین کے مطابق اپنی ٹریننگ کرتا ہے، تو ایسے میں خالد صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا ان سے گٹھ جوڑ ان بچوں پہ کیا تاثر دے گا؟ کیا آپ باکسنگ کی طرح ویٹ لفٹنگ کو بھی تباہ کر دیں گے؟ کیا آپ وہ کوششیں اپنی جاری رکھیں گے جیسے آپ سائیکلنگ اور ایتھلیٹکس کی پیرلل یونٹس کو بنا کے اپنے طور پہ لوگوں کو بیچتے رہتے ہیں اور یوں کئی میڈل ضائع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اسلامک گیمز میں بھی آپ نے کیا، اور اسلامک گیمز میں بھی ہم لوگ اور میڈلز لے سکتے تھے اور وہ ثابت کیا اس ویٹ لفٹر. پاکستان اسپورٹس بورڈ، وزارت، آئی پی سی اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، ان کے علاوہ پاکستان واپڈا اور پاکستان آرمی کے اسپورٹس بورڈز کو اب یہ جواب دینا ہوگا کہ ایسے کھلاڑیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے یا پھر پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹیو کے مطابق، یا پھر پاکستان اسپورٹس بورڈ کی انسٹرکشنز اور انٹرم کمیٹی جو پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اس مقصد کے لیے بنائی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اس کا ساتھ دیں گے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی.